السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمدللہ جی تو جی ان آیات میں اصل میں کوئی لفظ نیا جو ہے وہ مشارب آیا ہے. مشرب کی جمع ہے یعنی پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مزید اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے. رمیم کا مطلب ہے کہ بوسیدہ ہو جانا. اس کے علاوہ انشأ ینشئ یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، زیرو سے پیدا کرنا. اخضر سبز کو کہتے ہیں، یہاں بیسیکل گرین کے میننگ میں ہے. گرین سے مراد تر و تازہ جو درخت ہوتا ہے گرین، اس کی بات ہے. اوکے جی آگے چلتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ، آپ لوگوں نے اتنی دیر برداشت کیا. اعراب القرآن کے اسٹوڈنٹ سے بہت شکریہ ان کا. آئیے فوزیہ عائشہ صدیقی. جی سر. جی تو مس فوزیہ بتائیے مجھے یہ یرو کون سا فعل ہے؟ مضارع مجزوم. مضارع مجزوم. مادہ اور باب بتا دیں، فاعل بتا دیں. را حمزہ یا را یرا اور ہم اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ اولم یرو، کیا اور نہیں وہ دیکھتے؟ مس مجھے یہ بتائیے کہ لم کے ساتھ بھی ہم دیکھتے کا ترجمہ کریں گے. اچھا، کیا وہ نہیں دیکھا کیا وہ سر سوری ایک منٹ، کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ ہاں جی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو جتنی بار بھی اس طرح سے قرآن مجید میں کلام آیا نا اولم یرو، اس کا مطلب ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے بصیرت کی نگاہوں سے کبھی تجزیہ نہیں کیا چیزوں کا؟ اولم یرو تو فاعل ہو گیا ہم، را یرا با فتحہ سے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا مجھے بتائیے عائشہ، آگے جملہ انا سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ جی یہاں مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ بیٹا، یہ مفعول بن رہا ہے. تو اسم انا کیا ہے؟ اسم انا نحنو ہے. نحنو ہے. خبر انا کیا ہے؟ خلقنا لہم. ویری گڈ، آگے نہیں چلیں گی؟ ہاں یہ پورا ہوگا مما عملت ایدینا انعاما، یہاں تک ہے. ایک منٹ رک جائیے. اصل ٹھیک ہے انعامن تک، ویری گڈ. یہاں تک یہ پورا کیا ہے؟ خبر ہے انا کی. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے خلقنا کا فاعل کیا ہے؟ خلقنا کا فاعل نحنو ہے. مادہ کیا ہے؟
हा लाम काफ बाब नून से वेरी गुड. लहुम क्या होगा जुमले में? मुतल्लिक है. वेरी गुड. मुझे बताइए आमिलत वाहिद मुअन्नस क्यों है? आइदीना है, बॉडी पार्ट्स का नाम है, जमा में इसलिए जोड़ा है. तो यदुन की जमा आइदिन, ये इसका फाइल है. ठीक है, यूं कहेंगी ना, वो बाद में बताएंगे. आप बताइए पहले, ये इसका फाइल है. तो आमिला कौन से बाब से आता है? आमिला यामल बाबी सीन से. वेरी गुड. अनआमन मंसूब क्यों है? ये मफूल है आमिलत का. अच्छा, ये असल में खलकना का मफूल है ना, कि जो हमने पैदा किया. तो वो जो पैदा किया है वो भी तो बताना है ना, क्या पैदा किया. अच्छा ठीक है, तो ये जी. अनआमन मफऊल है खलकना का. मिन हर्फ जर, मा मौसूला या मसदरिया, आमिलत फिर सिला बन जाएगा और ये पूरा जुमला मा से हो गया. सो क्या तर्जुमा हुआ? अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन. के बिला सुबह हमने उनके लिए पैदा किया उससे जो अपने हाथों से बनाया मवेशी. हाँ जी, यानी हमने उनके लिए यूं असल में क्या है, हमने यकीनन उनके लिए पैदा किए मिम्मा अमिलत ऐदीना, जो हमारे हाथों ने बनाया मवेशी. सो मुझे बताएंगी कि ये इतनी बात काफी नहीं थी कि अन्ना खलकना लहुम अनआमन. तो ये मिम्मा अमिलत ऐदीना का क्या मतलब है? आप बता दीजिए. अच्छा, बहुत जी फौजिया, माशाल्लाह हमारी बेटी ने बड़ा सुपर जवाब दिया कि जी फौजिया, आप बताएं क्या क्या ख्याल है, क्यों आया ये? क्योंकि सर वो यकीन नहीं रखते थे ना कि ये पैदाइश और मरना नहीं तो जीना अल्लाह ताला। देखें, ये जुमला काफी हो रहा था ना कि अन्ना खलकना लहुम अनआमन, यकीनन अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम अनआमन, क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि हमने उनके लिए मवेशी पैदा किए? तो इसमें भी तो निस्बत अल्लाह की तरफ ही है ना. सर मेरा ख्याल है कि जोर देने के लिए या ताकीद के लिए, इसके तो अलावा कोई मैं। मुझे समझाएं कैसे जोर है, कोई एग्जांपल है आपके ज़हन में? अच्छा, क्या होता है, देखे ना, कभी कभी किसी ने सुना होगा अपने आबाओ अजदाद से, खास तौर पे ये वालदैन से ये जुमला सुनने को मिलता है, या किसी ने कोई खास काम किया हो, उसमें किसी और की शराकत ना हो, तो वो जरा जोर देने कहता है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया है. हम्म, कभी आप अपने हस्बैंड को खाना देती हैं और जरा थोड़ा स्पेशल जोर डाल देती हैं कि क्या किया मैंने, जी अपने आप हाथ से सही आपके लिए खास बनाया, हालांकि रोजाना ही आप बनाती हैं, सही। लेकिन उस दिन आप जरा स्ट्रेस देना चाह रही हैं. होता है ना ऐसा? जी जी सर, जी बिल्कुल होता है सर। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरैश को, कि ये जो जानवर बनाया अपने हाथ से बनाया है, यानी तो और किसके लिए? देखिए, लहुम को मुकद्दम किया है, किसके लिए बनाए जी हैं? तुम सब के लिए, इन सब के लिए बनाए थे, क्योंकि ये जानवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पूरी कायनात इंसानों के लिए बनाई है, उसकी खिदमत में लगी हुई है, उसके मामला, हमारे मामला इसी कायनात के इस पूरे निजाम के तहत तो चल रहे हैं, कि यही अगर अब मुर्गियां खत्म हो जाएं तो फिर असी तो गए ना, गोश्त ही नहीं लबना. सो अनआमन, जानवर. आगे चलते हैं. सानिया आइए, रुखसाना आप भी आ जाइए. रुखसाना जी सर. जी, कैसी तबीयत है आपकी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है. अल्लाह आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए. ला तहुरुन ला बासा, क्या कहते हैं? ला बासा तहुरुन इंशाल्लाह. ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह. तो जी इंशाअल्लाह सर, जो भी जज़ाकल्लाह. आपकी गलतियां आमीन. होंगी तो अल्लाह ने माफ कर दी होंगी, नहीं तो दर्जात बुलंद कर दिए होंगे. ठीक है, फहुम लहा जी सर. मालिकून. जी बताइए ये क्या है जुमला, हम क्या है, मालिकून मरफू क्यों है, लहा में हा ज़मीर कहाँ जा रही है? सर ये फा अतफ है और हुम मुब्तदा है, लहा मुतालिक है, मालिकुन इस्मुल फाइल होकर ये खबर बन रहा है हुम के लिए. ठीक है, हा ज़मीर कहाँ जा रही है? ये अनामन की तरफ. नहीं सॉरी सर. हाँ, अनामन की तरफ. अनामन की तरफ जा रही है ना, गैर आकल के कलेक्टिव जी. नाउन है. जी सर. तो क्या तर्जुमा अनामन हुआ? की. लहुम हम लहा मालिकून, बस वो उसके मालिक हैं. बस वो उसके मालिक हैं. अच्छा, यहाँ आलिम साहब ने बड़ा लतीफ बात लिखी थी. उन्होंने कहा कि जरा गौर करने की बात है,
اللہ تعالیٰ نے یملکون نہیں فرمایا، فعل مضارع نہیں لایا گیا بلکہ اسم لایا گیا. یہ بات پہلے بھی کئی بار میرے ذہن میں آئی کہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں لیکن وہ بھول جاتا تھا میں. اصل میں جو فعل ہوتا ہے اس میں تجدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، عمل میں تجدید ہوتی ہے، جبکہ اسم کے اندر ایک ثبوت ہوتا ہے، ایک پختگی ہوتی ہے. سو علماء کا کہنا ہے کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی ان جانوروں کا مستقل مالک ہے، یعنی مستقل ملکیت دی گئی ہے. یہ نہیں کہ جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں کچھ دیر کے لیے دیے ہیں یا وقتاً فوقتاً ہے، نہیں، یہ مستقل، یہ جو انعام ہے. اچھا، انعام کون کون ہوتے ہیں، کون کون سے جانور شامل ہیں اس میں؟ بکری ہے اور گائے ہے اور یعنی جو مویشی، چار مویشی جو چار جو پیروں پہ چلتے ہیں. جو کھانے پینے کے گھریلو استعمال میں ہوتے ہیں، جو گھر میں بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف کھانے کے جی لیے جی نہیں بلکہ کیا ہے، جو گھریلو جانور ہوتے ہیں جن کو ہم گھروں میں بھی پال لیتے ہیں، جن کو ہم بزنس میں بھی لے لیتے ہیں. سو ان کا کہنا ہے کہ یہ مالک ان اسم لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملکیت ایک پکی ملکیت ہے، کہ یعنی جب تک دنیا میں انسان ہے یہ انسان کے کنٹرول میں رہیں گے. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. ثانیہ مجھے بتائیے ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ یہ کیا ہے؟ ذللناہا لہم، ذللنا فعل ہے سر. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا، اور مادہ کیا ہے، باب کیا ہے؟ زال لام لام مادہ ہے، نحنو اس میں فائل ہے، ذلہ یذلو باب ذات سے ہے. ٹھیک ہے، ہاں ذل یذل، اوکے. ذللنا فعل کون سا ہے؟ یہ ماضی ہے سر. فاعل کیا ہے؟ نحنو ہے. نحنو ہے. ہاں کیا ہے؟ ہاں مفعول ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مویشیوں کی طرف. انعام کی انعامن. طرف انعام کی طرف، ٹھیک ہے، انعامن کی جی. طرف. گڈ. لہم میں ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ لہم میں ہم ضمیر یروم، ہاں جی، یرو یرو میں کا جو فاعل ہم کی طرف. جی. کیا ترجمہ ہو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ؟ اور ہم نے ان کو ان کے لیے، اور ہم نے اس کو ان کے لیے فرما بردار بنایا. یہ فرما بردار کا لفظ کہاں سے لے کر آئی ہیں آپ؟ میں نے ڈکشنری میں پڑھا ٹھیک ہے تھا. کہاں سے لائی ہیں؟ اصل میں ذلت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو مویشی ہے ان پر قابو ہونا. ذلت اصل میں کہتے ہیں نا فلاں ذلت میں ہے، بیسیکلی کنٹرول میں ہونا کسی کے، ٹھیک ہے. جی طاقتور ہوگا تو کنٹرول نہیں ہوگا نا، جی اسی نہیں لیے ہوگا. ذللناہا لہا، ہم نے ان کو بیسیکلی کیا ہے، یعنی کمزور کر کے قابو میں کر دیا ان کے. آپ قابو کے ساتھ ترجمہ کریں. اور ہم نے ان کو ان کے قابو میں کر دیا ہے. ہاں جی، تو پھر کیا خیال ہے، یہ بھینس گائے بکری قابو میں ہے ہمارے؟ جی بالکل ہے. شیر قابو آتا ہے؟ جی شیر قابو آتا ہے؟ نہیں سر نہیں آتا. دیکھیں ہرن حلال ہے نا، جی سر. لیکن ہمارے قابو نہیں آتا. آپ اسے گھر میں بھی رکھیں گی تو پنجرے میں ڈالنا پڑے گا. جی سر. بکری کو پنجرے میں ڈالنا پڑتا ہے؟ نہیں. نہیں، کھلا چھوڑ دیں، گھر میں ہی رہے گی، جائے گی بھی تو واپس آ جائے گی. ذرا ہرن کو کھلا چھوڑیں پھر دیکھیں کہاں ملے گا آپ کو، مدھیہ پردیش کے جنگلوں میں، ٹھیک ہے. تو جی سر. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، تو ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ یہ ایک نعمت کا اظہار، یعنی ہمیں نعمت بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے، ورنہ ہمارے قابو آ سکتے تھے؟ بالکل نہیں. اتنی بڑی بھینس بتائیں کسی کو ٹکر مارے یا پاؤں رکھ دے، کچھ بچے گا؟ نہیں بچے گا سر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قابو میں، یہ مرغی نہیں قابو آنی ہمارے. آپ کو پتہ ہے امہات المومنین میں سے ایک کا صاحبزادے مرغی کے چونچ کی وجہ سے وفات پا گئے تھے. یعنی مرغی کی چونچ لگی آنکھ میں پھوڑا ہو گیا اور اسی سے ان کی وفات ہو گئی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. سو یعنی یہ جانور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، مرغی نہیں قابو آنی ہمارے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ہمارے کنٹرول میں رکھے ہیں. پھر آگے مزید ان انعام کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے. نسیم نواز آئیے. جی جی سر.
فمنها رکوبہم، ہاں ضمیر پہلے جملے کو مجھے بتا دیں، مبتدا خبر کیا ہے؟ منہا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، رکوبہم مبتدا ہے۔ اوکے، رکوب مبتدا ہے، میرا ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر انعام کی طرف۔ ٹھیک ہے، یاد انعام رہے یہ جو من آتا ہے نا جملہ شروع میں، من، اس من کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ اس من کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مس عظما، من ابتدا، ایک منٹ۔ جی سر آپ بتائیے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے ثانیہ، اصل میں کیا ہے یہ من کہلاتا ہے من تبغیضیہ۔ تبعیض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بعض کے معنی دینا۔ جی تو منہا رکوبہم کیا مطلب ہوا اس کا نسیم نواز؟ ان میں سے کچھ، یعنی ان میں سے بعض، رکوبہم ان کی بعض۔ سواریاں ہیں۔ جی سر۔ رکوب، رکب ان کی جمع ہے، مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جس پر سوار ہوا جائے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ سو فمنہا رکوبہم، اب دیکھیں اسی لیے بعض ہوا نا، ساری تو نہیں ہے۔ اگر من کا مطلب بعض کا نہ لیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر مرغی بھی ہماری سواری ہے، یہی ہو جائے گا نا؟ جی سر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ان میں سے بعض ہماری سواریوں کے کام آتے ہیں، گھریلو جانور ہے جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ ہماری سواری کے کام آتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، جی رخسانہ چودھری اس کے بارے میں بتائیں، جی سر، منہا یہ کیا ہے؟ منہا یہ یہاں پہ متعلق ہوگا یاکلونا کے۔ ویری گڈ، یہ متعلق فعل ہوگا، تاکید کے لیے تقدیم کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اور بیسیکلی وہی تبعیض کا معنی لانے کے لیے۔ جی سر، یاکلونا کا فاعل کیا ہے؟ ہم ہے سر، مادہ اور باب؟ اکلا یاکلو باب نون سے ہے، حمزہ کاف لام اس کا مادہ ہے۔ ویری گڈ، کیا ترجمہ ہوا؟ منہا یاکلون، اور ان میں سے بعض وہ کھاتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی ان میں سے بعض ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، سارے نہیں کھاتے۔ جیسے گھوڑا ہے یا گدھا ہے، اب یہ گھریلو جانور ہیں لیکن ہم ان کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، جی اب یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس بات کی کہ اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلوائی کہ دیکھو ذرا غور کرو تم، چونکہ یہ اچھا یہ کون سی وہ ہیں چیزیں جو انسان کے بہت امیڈیٹ قریب ہوتی ہیں، جس کی طرف مشاہدہ کرنا بڑا آسان ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو یہاں ملتان میں بیٹھے ہو کہوں کہ شمالی علاقہ جات میں فلاں چیز ہے تو وہ اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ جو اس کی ویسینٹی میں چیز ہے، جو اس نے دیکھی ہوئی ہے، اس کی ایگزامپل طاقتور ہوتی ہے۔ اوکے آگے چلتے ہیں جی۔ تو ثانیہ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ایکسپلین کریں ذرا جملے کو۔ جی، واو عطف ہے، لہم خبر مقدم، فیہا متعلق فعل، منافع و مشارب، منافع مبتدا مؤخر نمبر 1 ہے، و مشارب 2 عطف ہے۔ یہ مبتدا 1 ہے اور یہ مبتدا 2 ہے، مفاعلوں کے وزن پر غیر منصرف کے اسم ہے۔ اچھا میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یہ فیہا لہم منافع و مشارب بھی تو ہو سکتا تھا نا؟ جی سر، لیکن وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ تاکید کی گئی ہے مویشیوں پر۔ نہیں، یہ جو فوکس پوائنٹ وہ کون ہے اب جن کو بتایا جا رہا ہے؟ ہم میں جو ضمیر تھے نا سر، ہاں انسان۔ دیکھیں انسان کو بتایا جا رہا ہے نا، اب انسان پر فوکس ہے اسی لیے اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ جی اگر جانور پر فوکس ہوتا تو فیہا مقدم ہو جاتا، صحیح ہے؟ جی سر، اب فوکس پوائنٹ کون ہے؟ انسان ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے لہم فیہا منافع و مشارب۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اور انہی کے لیے اس میں بہت سے فوائد ہے اور پینے کی چیزیں۔ ہاں جی، بہت سے فوائد اور پینے کی چیزیں ہیں۔ گڈ، ماشاءاللہ۔ پینے کی کیا چیزیں ہیں جانوروں میں؟ دودھ، ہاں جی، دودھ سر۔ دودھ ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جی جن سے دوائیاں بھی بنتی ہیں ان کے جسم کے کچھ حصوں سے۔
پھر منافع میں کیا ہے؟ کھانے کا، سامان ڈھونے کا، یہ پورا ایک انتظام موجود ہے. اب فائنل بات ہوئی ہے رقیہ رفیق النساء. جی سر. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے؟ افلا یشکرون. جی کیا ہے؟ حرف استفہام. لا نفی ہے یا عطف. نہیں ہے؟ نفی. اور یشکرون کون سا فعل ہے؟ پہلے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. فاعل فاعل ہم. کیا ہے اس کا؟ ہم. مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ شین کاف را باب نون شکر یشکرو. کیا ترجمہ ہوا افلا یشکرون؟ تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ کیا وہ شکر نہیں کرتے ہیں؟ یعنی انہیں بعض علماء نے پھر فرمایا کہ یہ فا اصل میں پھر سبب کے لیے آیا ہے کہ یہ جتنی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے افلا یشکرون، یعنی یہ سب پر غور کر کے یہ شکر گزار نہیں بنتے ہیں. کل میں نے ایک کلپ سنا، ایک شیخ کا بڑی پیاری بات کی انہوں نے، بڑے دل کو لگی میرے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا شیخ ماہر معائقلی ہیں، سنا ہے نام ان کا؟ جی سر. جی سر. قرات سنی ہے کبھی ان کی؟ جی جی سر. دل کو لگتی ہے، بڑی اچھی قرات ہے، آواز بھی بہت اچھی ہے، انداز بھی بہت پیارا ہے. تو وہ پچھلے جمعے کو جمعہ خطبے کے آخر میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوا، اور پھر جمعہ انہوں نے جلدی سے خطبہ اینڈ کیا اور پھر نماز کی طرف تھوڑا انتظار کر کے نماز شروع کی. سورہ فاتحہ شروع کی اور ابھی چند آیات انہوں نے پڑھی تھی کہ وہ گر گئے. یہ معلوم ہے؟ جی سر. اچھا، وہ گر گئے. اب گرنے کے بعد تو وہ شیخ نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ ساری بخاری جو کہنا تھا وہ انہوں نے کہا کہ ساری بات کو چھوڑ کر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ماہر معائقلی کو، شیخ ماہر معائقلی کو ایک بہت اچھی آواز دی ہے، بہت اچھا قرات کا انداز دیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. لیکن اندازہ کریں کہ یہ نعمت جو تھی وہ کتنی دیر کے لیے جب غائب ہوئی تو کیا آواز ہو گئی تھی ان کی آواز میں جان ہی نہیں رہی، کوئی دلچسپی نہیں رہی، کوئی لے نہیں رہی. تو وہ پوائنٹ اس سے یہ نکال رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کیا کرو. جس نے وہ دی ہیں وہ لے بھی سکتا ہے اور وہ اچانک لے سکتا ہے. ماہر معائقلی کو کیا پتا تھا کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد میری آواز ہی نہیں نکلے گی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو اور ان کو اسی طرح استعمال کرو جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ یہ چھین ہی نہ جائیں اور یہ اس کا شکر بن جائے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے. اوکے، رفیق النساء ڈاکٹر افشاں آئیے. ڈاکٹر افشاں، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے سر. ویری گڈ. رفیق النساء واتخذوا باب مادہ فعل فاعل بتا دیں. جی سر. مادہ ہے تا خا زال باب افتیال سے. آپ کو ایوارڈ نہ دے دیں. اچھا سوری سر. ایکچولی پھر میں نے یہ باب افتیال سے تو اتخذ یتخذو، تو وہ حمزہ تا میں بدل گیا نا. ٹھیک. اتخذ یتخذو حمزہ خاص، یہ تو بہت مشہور فعل ہے قرآن مجید کا. تو واتخذو کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ ماضی ہے سر. فاعل ہم ہے. ہم ہے. کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا واتخذو؟ اور انہوں نے یہاں پر ایسے تو پکڑنے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پہ تو بنانے کے معنی میں آئے گا. انہوں نے کیا بنا مطلب لیے. ہوا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ؟ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی معبود، بہت زیادہ ہاں معبود. جی، اور انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے. ڈاکٹر افشاں، لا اللہ کی خبر کیا ہے؟ ینصرون. کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع مجزوم ہے. نائب الفاعل کیا ہے؟ ہم. مادہ کیا ہے؟ نون صاد را. ویری گڈ. سو لا اللہ کا اسم کیا ہے؟ ہم. کیا مطلب ہوا لعلہم ینصرون؟ شاید وہ مدد کی جائے. شاید وہ مدد کیے جائیں. کون مدد کیے جائیں؟ یہ جو معبود بنا لیے ہیں نا، یہ مشرکین یعنی لوگ. مشرکین. آپ کی طرف شور بھی کافی ہے. اوکے، آگے چلتے ہیں. بشرا عدنان آئیے. بشرا عدنان.
फहीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बुशरा, ला यस्ततीऊन नसरहुम, नसरहुम मंसूब क्यों है और कौन सा मुरक्कब है? सर ये मुरक्कब इजाफी है, मफूल है। किसका मफूल है? यस्ततीऊना का। वेरी गुड। ला कौन सा, नफी है नहीं? ला ये नफी है। यस्ततीऊना कौन से बाब से है, फेल कौन सा है, फाइल क्या है? बाब इस्तफआल, फाइल हुम है और फेल मुजारे है। क्या जमा तर्जुमा के हुआ? फेल। ला यस्ततीऊन नसरहुम। और वो उनकी मदद की ताकत नहीं रखते या इस्तिताअत ठीक है, नहीं तो यस्ततीऊना का जो फाइल हुम है ये कौन है? मुशरिकीन है या आलिहा है? रखते। आलिहा। आलिहा है। तो ये आलिहा को हुम जमीर जो है मुतकल्लिम की क्यों दी जा रही है, जबकि वो तो गैर आकिल नहीं होते? क्योंकि सर वो उनसे निस्बत रखते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। हाँ जी, क्योंकि तो कुफ्फार उनको ये समझते हैं कि वो उनकी मदद करते हैं। ठीक है, मिस उज़मा मुझे ये बताइए कि ये भी तो हो सकता था ना कि ला यंसुरूनहुम, तो ये यस्ततीऊन नसरहुम और ला यंसुरूनहुम दोनों में क्या फर्क होगा? सर यस्ततीऊना फिर मदद के काबिल नहीं है, वो इस उसमें स्ट्रेस पैदा करने के लिए आ गया कि अगर वो चाहें भी उनकी मदद हासिल करना तो वो नहीं हासिल कर तो फिर सकते। ला यंसुरूना को अगर हम ला यंसुरुन्ना कर दें, ताकीद डाल दें, फिर जी सर, उसमें भी तो आप ताकीद डाली जा बताइए। सकती है ना? जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये इस्तिताअत और उस फेल में फर्क ये है कि देखिए, अगर मैं कहूं ना कि ला तंसुरीना, आप मदद नहीं करेंगी, और मैं कहूं ला तस्ततीईन नसरहु, आप उसकी मदद की इस्तिताअत नहीं रखती, दोनों में फर्क है। यानी पहले जुमले में जो फेल नसरा से अगर हम ले लें तो इसका मतलब है कि आप में इस्तिताअत तो है लेकिन आप कर नहीं सकती। जी सर। और अगर हम कहें ला यस्ततीनो, इसका मतलब क्या हो गया? अब वही आप वाली बात कि है ही नहीं, चाहने की तो दूर की जी बात है जी सर। ही नहीं, इस्तिताअत ही नहीं है मदद करने की, यानी ये खासियत मौजूद ही नहीं है सिरे से। तो ये फर्क जी उलमा सर। ने बयान किया कि यहाँ यंसुरूना फेल क्यों नहीं लाया गया, बल्कि यस्ततीऊना लाकर नसरा को मस्दर के तौर पर लाया गया कि ला यस्ततीऊना नसरहुम। एक अब हम कहेंगे ताकीदी उसलूब है, लेकिन यंसुरून और यस्ततीऊन में ये फर्क है। ओके मिस उज़मा, जरा अगले जुमले को एक्सप्लेन करें। वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रूना, वाव अतफ है और हुम यहाँ पर मुब्तदा है और इसकी दो खबरें बन रही हैं। जुंदुन पहली खबर है, मुहज़रूना इस्मुल मफूल होकर दूसरी खबर है और लहुम मुताल्लिक़ खबर बन जाएगा। मुहज़रून जुंदुन की सिफ्त नहीं बन सकती? जी सर बिल्कुल बन सकती है क्योंकि ये मुश्तक़ात में से है। हाँ जी, क्योंकि जुंदुन फिर कलेक्टिव नाउन है ना फौजियों के बारे में। जी सर और बिल्कुल बन सकती लहुम, लहुम मुकद्दम किया गया जुंदुन से, ठीक है, वहुम लहुम जुंदुम मुहदरूना। तो फिर उलमा ये कहते हैं कि है। असल में ये जुंदुन ये था वहुम जुंदुन लहुम, ठीक है। तो जी सर। यहाँ पर इसकी सिफ्त बनना था, फिर आपको पता है कि नकीरा से सिफ्त को मुकद्दम कर दिया जाए तो वो हाल बन जाता है। हाल बन जाता है, बिल्कुल सर। तो अब क्या तर्जुमा हुआ? वहुम लहुम जुंदुम मुहदरूना। और वो उनके लिए एक गिरोह हाजिर किए हुए। हाँ जी, जरा थोड़ा सा वजाहत करें, क्या मतलब है? ये वो कौन है और लहुम में हुम कौन है? ये लहुम का हुम कौन है और ये हुम कौन है? हम तो सर माबूद हैं, झूठे माबूद आलिहतन की तरफ जा रहा है। अच्छा, और हुम लहुम में हुम है आलिहत उनकी कि तरफ जा रहा है, ऐसे ही? जी सर। ओके। और वो उनके लिए एक गिरोह हाजिर किए हुए और लहुम जो है वो मुशरिकीन जो हैं उनके लिए उनकी तरफ जा रहे हैं सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसमें जो तर्जुमे है, इसमें जो मफहूम लिया गया है ना, वो मुख्तलिफ लिए गए हैं, ठीक है। इसके जी सर। दोनों ही मफहूम, बल्कि 3 मफहूम है। बाज उलमा ये लेते हैं कि ये हुम जो आपने पहली बात की कि आलिहा हैं, और लहुम उनके वो जो पैरोकार होंगे, जुंदुन मुहदरून रोजे क़यामत क्या है, हाजिर किए जाएंगे। यानी
وہ جو عالیہ ہوں گے وہ لیڈ کر رہے ہوں گے اور پیچھے ان کی جند ہوگی. جی سر. ٹھیک ہے. بعض نے پھر یوں لیا ہے کہ یہ یوں ہے کہ ہم ہے مشرکین عبادت کرنے والے، لہم ہے آلہہ، تو جو مشرکین ہیں وہ فوج بن کر اپنے آلہہ کی، چونکہ دنیا میں دفاع کرنے والے ہیں نا. جی جی. یعنی دنیا میں یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ ایک فوج بن کر اپنے آلہہ کی کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ابھی بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا رہا. جی سر. کہ یہ جنگ بدر جو ہوئی تھی تو یہ 1000 لوگ اپنے آلیہ کی بیسیکلی دفاع کے لیے گئے تھے. جی اور بالکل. یہ جتنی انڈین فوج ہے پوری ہندو، یہ اپنے آلیہ کی خاطر لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی ان کے ہیں، سنا ہے کوئی کروڑوں میں ان کے خدا ہیں، تو ان سب کو بیچ میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. وہ آیا تھا نا ایک دفعہ، ایک بخار آیا تھا مچھر والا، تو ان کے کسی جی سٹی میں نا انہوں نے مچھر بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی اور اس سے دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ تو چھوڑ دے ہمیں، ہم نے تجھے خدا مان لیا. ایسی قوم ہے عجیب. اللہ تعالیٰ الحمدللہ علی نعمت التوحید والایمان، شکر ادا کیا کریں. اللہ نے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. جی سر. اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنا دیا ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا. جو یہ سمجھتے ہیں، ایک آدمی ہے بڑا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، وہ کہہ دیتا ہے کہ صحابہ نے تو وہ دیکھا ہی نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے جو آزمائش گزاری تھی، جس آزمائش سے وہ گزرے ہیں، وہ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہی دینا، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہی دینا، پھر ان بتوں کی نفی کرنا جن کی وہ سینکڑوں سالوں سے پوجا کرتے آ رہے ہیں ان کے آباء و اجداد، جن کو وہ دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے، اب اس سب کی ایک بار نفی کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ ہم واقعی ہمیں اس بات پہ جتنا ہم شکر ادا کریں اس کی کمی نہیں ہو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمیں تو نے اس اختیار میں نہیں ڈالا، ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. اوکے آگے چلتے ہیں. جی تو مجھے بتائیے بشرا، یحزن مجزوم کیوں ہے؟ سر یہ جوابی شرط کی وجہ سے مجزوم ہے. فہیمہ، شرط یحزن مجزوم کیوں ہے؟ سر لائے نہیں کی وجہ. لائے نہیں ہے. ٹھیک ہے بشرا بیٹا، لائے نہیں، شرط والی تو کوئی بات ہی نہیں موجود نا. جی غلطی ہو گئی. نہیں کوئی بات، پیچھے جو ساری بات ہوئی ہے نا، اب اس کے بعد ہے لا یحزن کا قولہم. تو یحزن کا فاعل کیا ہے بشرا؟ قولہم. یہ اس کا فاعل ہے. قاف کیا ہے؟ مفعول. کیا ترجمہ ہو؟ فلا یحزن کا قولہم. بس ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں. ان کی کیا باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کرتی تھیں، جس پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ فلا یحزن کا قولہم؟ کیا کہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تھوڑی آیت پہلے ہم پڑھے نا کہ وہ شاعر کہتے تھے. ہاں ویری گڈ. اور انکار کرتے تھے جو یعنی حکم آپ کو دیتے وہ تھے. کیا کیا القابات دیتے تھے؟ شاعر ہیں نعوذ باللہ، جادوگر ہیں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مجنون ہیں ایسی باتیں کرتے تھے. جی. تو پھر آپ جھوٹ تک بھی گئے ہیں وہ لوگ، تو آپ کو اللہ نے کہا فلا یحزن کا قولہم، ان کی باتیں آپ کو دکھ نہ دیں. تو ہمیں تانے ملتے ہیں تو ان کی باتیں ہمیں دکھ نہیں دینی چاہیے. ابھی میں نے کل ہی آپ کو ایک تانا شیئر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی. میں نے تو اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو راہ دکھا، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دے، اگر میں صحیح ہوں تو مجھے میری بات پر جما دے. میں نے تو ان کمنٹس کو پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی یا اللہ اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح فرما، مجھ پر رحم فرما، کیونکہ میں اخلاص سے اس بات تیری عبادت میں چلنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. اگر میری کہیں غلطی ہے تو میری اصلاح فرما دے. تو پھر میری اللہ سے پوری اس بات پر یقین ہے کہ وہ میرا سینہ کھول دے گا اگر میں غلطی پر ہوں گا تو. ٹھیک ہے. تو مس عظما، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، پورے جملے کو ایکسپلین کر کے ترجمہ کر دیں. جی سر. جملہ اسمیہ ہے. انا کا اسم یہاں نحنو ہے. نعلم سے لے کر وما یعلنون تک یہ خبر انا بنے گا. نعلم علم یعلم سے فعل مضارع جس میں نحنو فاعل ہے اور ما موصولہ اس کا صلۃ الموصول جملہ فعلیہ یسرون
یہ نعلمو کا مفعول بن رہا ہے. سرّا یسرّو باب تفعیل سے، اور اس کے اندر ہم فاعل ہے، اور واو عطف ہو کر ما موصولہ، یعلنون اس کا صلۃ الموصول باب افعال سے ہے. یہ اعلنا یعلنو، ٹھیک ہے عین لام نون اس کا مادہ ہے، اور ہم اس میں بھی فاعل ہے. ٹھیک ہے اور ترجمہ ہوگا یقیناً ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. سو یقیناً ہم جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. اب وہ دیکھیں، وہ حق بات چھپاتے بھی تھے، یعنی اور ان میں سے بہتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کا معلوم تھا، لیکن اس بات کو چھپاتے تھے. اور ان کو قرآن جی کی حقانیت کا معلوم تھا، بلکہ یقین تھا، لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے. آگے چلتے ہیں. فہیمہ آئیے. جی سر جی. جی فہیمہ، مجھے حمزہ بتائیے استفہام، یہ یرا کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع مجزوم ہے سر جی، لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ انسان. ٹھیک ہے. آ کیا ہے مس فہیمہ؟ جی جی آواز نہیں آئی سر جی. کیا آ کیا ہے؟ حرف استفہام ہے سر جی. کیا ترجمہ ہو؟ اولم یرا الانسان؟ یا انسان نے نہیں دیکھا، یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ غور کیا کے معنی میں آتا ہے، کیا جی انسان نے غور نہیں کیا. اوکے. سو حمیرہ، انا سے جملہ جی کیوں شروع ہو رہا ہے؟ انا سے اس میں یرا کے ساتھ ہے نا، افعال یقین کا صیغہ ہے نا، یہ فعل ہے. تو آپ انا سے یقین کے مس لیے مس نا. مس حمیرہ آسان جواب دیا کریں. چلے میں کہتی یہ ہوں کہ مفعول مفعول بن بن رہا رہا ہے ہے، اس کا. پورا جملہ مفعول بن رہا ہے اس کا نا. تو ٹھیک ہے انا خلقناہم من نطفۃ تک مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب رک جائیں، مصدر یہ کی ہو گیا، تعبیر میں ہو گیا. مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، خلقنا مفعول کا ہو فاعل گیا. اور مفعول بتائیں. خلقنا کا جو فاعل ہے وہ نحنو ہے، ہم، اور ہو مفعول ہے خلقہ کا. ٹھیک ہے، مفعول ہاں ہے. اور جی، نطفتن کیا ہے؟ من نطفتن. یہ اس کے متعلق ہو جائیں گے ٹھیک ہے. خلقنا. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو تراب سے پیدا کیا ہے، تو یہ نطفہ کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو رات سے تو انسان کو پیدا کیا، لیکن یہ ایک پروسیجر ہے نا جو اچھا، جس کا انسان کیا یہ پروسیجر ہے. وہ اوکے. پیدائش کا سلسلہ ہے جس سے شروع اچھا ہوتا ہے نطفے مس سے. عظما، ایک رک جائے. اچھا پہلے آپ ترجمہ کر دیں. مس حمیرہ ترجمہ کر دیں. اور کیا پوری کا ہاں جی، پوری اولم، کا. اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا، گڈ، نطفہ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. نطفہ اوکے سے مس پیدا عظما، کیا مقصد ہے؟ نطفہ جی کیوں سر. گیا؟ تراب کیوں نہیں آیا؟ سر حقارت یہاں پر حقارت انسان کے کو لیے بتائی مس گئی. اشارت کی ہے. حمیرہ ٹھیک ہے، شیخ بالکل صاحبہ، بالکل بالکل میرے ذہن میں یہ چیز تھی، بندے لیکن کو اس میں کی بندے کو اس ہاں کی اوقات بتانے کے لیے. اوقات بیان کرتا ہے. بے شک بے شک. ذرا وہ سوچے تو صحیح. اولم یرى الانسان انا ہاں خلقناه من کیا نطفة. انسان کی اوقات تو انسان نے تصحیح ہے. اپنی اوقات نہیں دیکھی، کہاں سے نکل رہا ہے؟ ایک قطرے سے ہوں انسان بنا ہوا ہے. اوکے ہوں ٹھیک ہے مس عمیرہ. اوکے گڈ، جی ماشاء بالکل. اللہ. فہیمہ، ہوں اگلے جملے کو ایکسپلین کریں پورے کو. جی. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس میں فاتف کے لیے ہے اور اذا فجائیہ ہے. ہوا مبتدا، خصیم خبر ہے، اور مبین بھی خبر. نمبر 2 لیں گے سر، یا پھر اس کو نہیں صفت بنائیں گے خصیم؟ خصیم مبین نہیں، یہ اس کی صفت بن جائے گا. اصل میں صفت بنے گی. خصیم فاعلون کے وزن پر ہے. خاصم اسم الفاعل ہوتا ہے نا، جی جی بالکل. یہ اس سے مبالغہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، بال ٹھیک ہے سر، صحیح ہے. کیونکہ اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ موصوف بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کی صفات بن کر آ جاتی ہیں چیزیں. یعنی خاصم صحیح. جھگڑنے والا نا، جی جی. تو اس سے اور یہ خصیم ہو مبالغہ گیا. ہے تو فاعل بہت کے وزن میں بہت جھگڑنے والا. صحیح. لیکن کیسا ٹھیک ہے. جھگڑنے والا؟ اب اس کی صفت بن کر آ رہی ہے. آپ ذرا ترجمہ کریں. صحیح. جی صحیح ہے. اور پھر یہیں سے صرف ادھر کا کرتی ہوں. اور پھر اچانک وہ بہت واضح بہت جھگڑنے والا ہے. بہت واضح جھگڑنے، بہت واضح بہت جھگڑنے والا بن گیا. دیکھیں نا، ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ مثال والدین سے مل جاتی ہے کہ
جب اولاد والدین کے سامنے تھوڑا گڑبڑ کرتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں, کہاں سے شروع ہوتے ہیں مس عظما؟ اولاد کہاں, والدین کہاں سے بات شروع کرتے ہیں؟ سر میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کا سوال. یعنی جب وہ کہتے ہیں سر اولاد والدین کے سامنے بولتی ہے جی تو جی جی والدین کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ میں بتاؤں سر جی؟ جی آپ بتائیں. جی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہیں بولنا سکھایا تھا. ہاں وہ بچپن سے شروع ہوتے ہیں جی جی کہ تمہیں تو پیشاب نہیں کرنا آتا تھا, تمہیں تو چلنا نہیں آتا تھا, تم سے تو روٹی نہیں کھائی جاتی تھی, تمہیں تو روٹی ہم کھلاتے تھے, اور آج تم بڑے ہو گئے ہمارے سامنے بولتے ہو. اور کیا آپ نے؟ جی جی بالکل سر ایسا ہی ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اب یہ جھگڑنے والا بن گیا ہے, بحث کرتا ہے اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں, رب کے بارے میں, جس نے پیدا کیا, جس نے اس کو کچھ نہ سے کچھ بنا دیا. اب یہ دیکھو کھلی دلائل لے کر آتا ہے جھگڑ کے, رب نے رب کا ہی انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے تڑک تڑک بولتا ہے آگے سے, ہے نا؟ یہ ہے خصیم مبین, ہذا خصیم مبین, یعنی آگے سے بہت بڑھ بڑھ کر بولنے والا. اوکے سو آگے چلتے ہیں. جی تو آئیے زویا. جی استاد. جی وضرب ادیبہ. آواز آ رہی ہے استاد؟ جی ذرا ایکسپلین کریں مثلا تک. جی وضرب لنا مثلا, واو ادب ہے, ضرب فعل ماضی, اس کا فاعل ہوا جو کہ الانسان کی طرف راجع ہے, لنا متعلق فعل, اور مثلا اس کا مفعول. کیا ترجمہ ہوا وضرب لنا مثلا؟ اور وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے ایک مثال. ہاں جی, اور اس نے بیان کی ہمارے لیے ایک مثال. جی ماضی ہے نا؟ جی جی استاد. ٹھیک ہے. ادیبہ ونسی خلقہ ہو ایکسپلین کریں. نسیہ فعل ماضی ہے سر, اور نون سین جا باب سین سے ہے, اور خلقہ مرکب اضافی بن کے اس کا مفعول بن رہا ہے. کیا ترجمہ ہوا ونسی خلقہ ہو؟ اور وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا. ٹھیک ہے. تو زویا کون سی مثال بیان کی ہے انسان نے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں؟ ہاں استاد, یہی مثال ہے جو آگے بیان کریں اللہ تعالیٰ کی, وہ ایک ہڈی کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر واپس زندہ کریں گے. ویری گڈ, بہت سمجھدار ہیں آپ. ہیں مس عظما, یہ تو کوئی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ نہیں ہے. جی سر بالکل ہے ماشاءاللہ. اصل میں یہ اس کا شان نزول ہے ایک. ٹھیک ہے, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ شان نزول پر جائیں گی, لیکن انہوں نے آیت میں سے ہی وجہ نکال لی. گڈ ماشاءاللہ. سو مس ادیبہ, وہ شان نزول یاد ہے آپ کو؟ جی سر, وہ ایک مشرک لے کے آیا تھا نا, ہڈیاں قبر سے نکال کے لے آیا تھا کہ ان کو زندہ کر کے دکھائیں. ہاں جی, ویری گڈ ماشاء اللہ. مس ادیبہ سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان کو یاد ہوگی. اچھا چلیں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں. جی تو روایت یہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تذکرہ کیا ہے اس کا, کہ ابی بن خلف, اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا جواب دیا؟ اللہ یحییہ ثم یمیتہ ثم یدخلک النار, یعنی اس کی جہنم کا اعلان ہو چکا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا, پھر اسے مارے گا, پھر تجھے جہنم رسید کرے گا. اس موقع پر سورہ یاسین کی یہ آیات نازل ہوئیں جو اس سے آگے کنٹینیو ہیں. ایک اور روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, کہتے ہیں عاص بن وائل نے بطحہ سے ایک ہڈی کو پکڑا, اسے ہاتھ سے توڑ دیا, پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم یبعث اللہ ھذا ثم یمیتک ثم یحییک ثم یدخلک نار جہنم. ہاں, اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا, پھر تجھے مارے گا, پھر تجھے زندہ کرے گا, پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیات سورہ یاسین کی اس موقع پر نازل ہوئی.
اور جو پیچھے ہم نے بات کی اس کا بھی ذرا تذکرہ ہوتا چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی ہتھیلی پر لعاب دہن رکھا، پھر اس پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے فرمایا قال اللہ عز وجل ابن آدم انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وعيد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وانا اوان الصدقہ. اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو مجھے کہاں عاجز کر سکے گا، میں نے تجھے اس طرح کی چیز سے پیدا کیا حتیٰ کہ میں نے تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا، تیری قامت کو معتدل کیا، اور تو فخر سے اپنی چادروں میں چلنے لگا اور زمین پر تیری دھمک تھی، پھر تو نے مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا حتیٰ کہ جب تیری جان ہنسلیوں تک آ پہنچی تو کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں، مگر اب صدقے کا وقت کہاں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی ہتھیلی پر لعاب رکھ کر ایک لوگوں کو سمجھایا، یہ سمجھ کے لیے پریکٹیکل، تاکہ لوگ اپنی اصل جو ہے اس کو مت بھولیں. سو آگے چلتے ہیں جی. تو مس ادیبہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، من کیا ہے یہاں پر؟ مس ادیبہ. سر یہ مفعول بن رہا ہے. جی مس عظما من کیا ہے؟ قولا. سر یہاں پر من جی سر میری استفہامیہ آواز ہے نہیں آ رہی؟ اور یہ مبتدا بن رہا ہے. استفہام ہے مس ادیبہ. اچھا ٹھیک ہے اوہو، دیکھیں جی نا، سر جی من سر یحیی العظام، جی سر قالا کا جی مقولہ ہے سر. جملہ. ٹھیک ہے. سو مس ادیبہ یحیی کا باب کیا ہے؟ سر اس کا باب افعال ہے، ہا یا مدہ ہے. فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فائل ہوا ہے کہاں جا رہا ہے؟ من کی طرف. من کی طرف. العظام منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بنے گا یحیی کا. کیا ترجمہ ہوا؟ اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا. ہاں جی، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ آگے جملہ پڑھیں. وہی رمیم. ہاں جی، واو حالیہ سر جی، مجھے حالیہ واو ہے، کا یہ سر عظام کا میں حال نے ہے. حال بنایا تھا. جی سر. ہیا مبتدا اور رمیم خبر فعیل کے وزن پر، کیا اس ترجمہ ہوا؟ حالت میں کہ وہ بوسیدہ ہوں گی. اس حالت میں کہ وہ بوسیدہ اس ہوں گی، حال یعنی میں اس کہ وہ حالت میں بوسیدہ کون ہے. ہڈیوں کو زندہ کرے گا، یہ اس نے بات کی. جی سر. اب آگے مزید وضاحت چل رہی ہے. ویری گڈ، ماشاء جی اللہ مس سر. ادیبہ، کبھی کبھی آتی ہیں لیکن اچھا سناتی ہیں، لیکن روز آیا جزاک اللہ خیر سر. کریں. ٹھیک ہے. بینا افشا آئیے. الحمدللہ ثانیہ انشاءاللہ ارشد. سر. سر ڈر لگتا ہے. نہ کٹ دیو ڈر ہن، خدا ہن تے زندگی لنگ گئی، تسی بھی بڈھے ہو گئے، میں بھی بڈھا ہو گیا پڑھا پڑھا کے تانوں، ہن تے ڈر کٹ دیو. خدا دا نام لو تسی. بڈھے بارے تے بندہ انشاءاللہ نہیں سر. ڈرنا چاہیے نہ بڈھے نو ڈرنا چاہیے نہ جیڑا اگے بڈھا ہو رہا ہے اودے کول ڈرے بندہ. ٹھیک ہے سر جی، جو اوکے. ڈر بیٹھ جاتا ہے نا وہ نکلنا نہیں مشکل نہیں ہوتا نہیں ہے. نکال لینا. اب دیکھیں ابھی میں کوئی بات، اب تو کوئی بات نہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انشاءاللہ سر بلنڈر نہ انشاءاللہ. ہو جزاک البتہ. اللہ خیر ٹھیک ہے، سر. اوکے جی. ثانیہ، جی سر. قل کا فائل کیا ہے؟ انتا ہے. ٹھیک ہے. مقولہ کہاں تک ہے؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. ٹھیک ہے. بینا افشاں. سر. بینا افشاں، جی سر. الذی کا اعراب بتائیے کیا ہے؟ الذی، یہ سر مفعول بن رہا ہے. اچھا، ہاں کہاں جا رہا ہے؟ یہ زندہ کرے گا انہیں، بیٹا یعنی آج کہ ہی جواب دینے ہیں، ہمارے پاس ٹائم آج کا ہی ہے. جی سر. جی ہاں آپ کہاں بول جا رہے رہا ہیں ہے؟ کہ وہ انہیں زندہ کرے گا. مس بینا آپ کی آواز بہت مشکل سے آ رہی ہے. اقصا، سر. یحیی کا فائل کیا ہے؟ سر یحیی کا فائل ہوا ہے. اچھا، اور ہاں کہاں جا رہا ہے؟
سر ہاں اس سے پہلے والی آیت میں الازامہ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مس عظما یحیی کا فاعل کیا ہے؟ سر یحیی کا فاعل ہوا ہی ہے. فاعل الذی ہے سر، سوری ہاں الذی. جی، آخر میں ہاں جی ایسے تو نہیں الذی پھنسا ہے. ہوا یہاں پر. جی یہ جی فاعل جی ہے سر اقصا الذی ہے. جی، جی جی الذی. سر. یہ فاعل دیکھیں یحییھا، وہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ آگے جملہ آ رہا ہے نا، الذی انشأھا اول مرہ. اوکے اقصا، انشأ کا فاعل بتائیں. سر اس کا فاعل ہوا ہے. ٹھیک ہے، انشأ جو کون سے باب سے ہے؟ بابی فعال سے. ہاں کیا ہے؟ مفعول ہے. کہاں جا رہا ہے؟ سر یہ بھی اظام کی طرف ہی جا رہا ٹھیک ہے. انشأ کا فاعل ہوا کس طرف جا رہا ہے؟ الذی کی طرف. ویری گڈ. اول مرہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. انشأ کے لیے کیا بنا؟ سر یہ حال بن رہا ہے کیا؟ کیوں؟ مفعول بنائے نا. جی سر مفعول کیا ٹو بن ترجمہ رہا ہوا؟ ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ کہہ دیجئے وہ زندہ کرے گا اسے، وہ جس نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ. جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی اسے زندہ کرے گا. یعنی جس جی نے سر. ہڈی کو پہلی بار بنایا ہے وہی زندہ کرے گا، اور کس نے زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی سر. بینا افشاں اب آئیے. جی سر. ہوا کیا سر ہے جملے آواز آ میں؟ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ مبتدا ہے سر. علیم کیا ہے؟ یہ خبر ہے سر. بکل خلق یہ کیا ہے جملے میں؟ یہ جار مجرور ہے سر. وہ تو ہے، لیکن جملے میں سٹیٹس کیا ہے؟ یہ متعلق ہو جائے گا سر. متعلق ہے. گڈ. سو کل خلق کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے سر. خلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تخلیق کا معنی ہوتا ہے. خلق کا معنی مخلوق ہوتا ہے، پیدا تخلیق نہیں ہوتا، مخلوق ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہر طرح کی تخلیق کا خوب جاننے والا ہے. وہ ہر مخلوق کا جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی سر. اوکے آگے چلتے ہیں. بینا آپ کی آواز مشکل سے آئی تھی، دیکھیے گا مائک کو. ٹھیک ہے اوکے سر انشاءاللہ. جی عائشہ. جی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یہ الذی کیا مقام ہے یہاں پر؟ اسم الموصول ہے. اسم الموصول ہے. صلہ کیا ہے؟ جعل لکم. جعل لکم سے لے کر کہاں تک؟ نارن تھا کیسے؟ تو آگے رک جائے گا. من الشجر الاخضر نارن تو. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. جی. جی مس عظما الذی کا کیا مقام ہے جملے میں؟ سر یہ بدل بن رہا ہے پیچھے جو الذی ہے نا. ویری گڈ، یہ فاعل اس جو کا ہے. بدل بن رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عائشہ. جی سر. اوکے سو جعل کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. گڈ. اور لکم کا جعل سے کیا تعلق ہے؟ لکم متعلق بن رہا. ٹھیک ہے. الشجر الاخضر کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. ویری گڈ. نارن کیا ہے، منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے شجر ہرے درختوں میں سے آگ. ہاں جی، ہرے درخت سے آگ کو. ٹھیک ہے مس عظما جی. کیا مطلب ہے اس کی، کیا تفسیر ہے؟ سر جہاں مجھے علم ہے کہ ایک درخت ایسا ہوتا ہے خاص جو ہرا بھرا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو آپس میں رگڑا جائے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. بہت خوب، واہ. اچھا کون بتائے گا وہ درخت کا نام کیا ہے؟ سر میں بتاؤں سر؟ چلے باقی کو دیکھ لیتے ہیں ہم. جی کون سر. بتائے گا؟ چلے آپ ہی بتا دیں. آپ سر ایک تو ہے مرخ اور ایک شاید افار.
مرخن و افارن, ٹھیک ہے, مرخ میم زبر سے, ٹھیک ہے, مرخن و افارن. اصل میں عرب یہ دو درختوں کو استعمال کرتے تھے آگ جلانے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ان کو اس کا پتہ تھا, اسی لیے تو نے یہ ایگزامپل دی گی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اور پھر اس کا عمومی معنی بھی لیا جا سکتا ہے, یعنی آپ دیکھیں کیا ہم درختوں کو جلانے کے کام آتے ہیں نا درخت ہمارے, حالانکہ پانی سے بنے, سبز ہوتے ہیں, گرین ہوتے ہیں, پھر وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں, پھر ہم ان کو آگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے دونوں مطلب دیے گئے, عمومی بھی ہے اور وہ بھی ہے جو آپ نے کہا کہ چونکہ عرب ان دو درختوں کو جانتے تھے. ٹھیک ہے, زویا اگلے جملے کو پڑھیں. جی استاد. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. جی, فعطف اذا اس میں فجائیہ, انتم مبتدا اور توقیدون خبر, اور منہ اس کے متعلق. منہ میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ استاد الشجری کی طرف. ویری گڈ. توقیدون کون سے باب سے ہے؟ واو قاف دال فعل کا مادہ ہے, اوقد یوقید باب افعال سے, اور کیا انتم ترجمہ فاعل. ہوا؟ استاد توقیدون کے معنی سلگانا. ہاں جی, سلگانا, آگ جلانے کا جو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے نا, کیا ترجمہ ہوا؟ بس اچانک تم اسے اس سے سلگاتے ہو. اس سے سلگاتے ہو, اسے آگ کے لیے استعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے, گڈ, اوکے. بشرا, عدنان. نسیم نواز. جی سر. جی, جویریہ, لئیسا کا اسم کیا ہے؟ لیسا کا اسم ہوا ہے. تھوڑا سا اور غور کریں جویریہ, عائشہ سے پوچھ لیں یا اقصا سے پوچھ لیں. الذی خلق السماوات والارض. ہاں جی, یہ ہے لئیسا کا اسم, ٹھیک ہے. آپ بتائیں جی. اس کا نسیم نواز, لئیسا کی خبر کیا ہے؟ بقادر علی ان یخلق مثلہم. ویری گڈ, یہ ہے لئیسا کی خبر, صحیح ہے. اوکے جویریہ, اب ذرا خلق السماوات والارض کا ایکسپلین کر کے ترجمہ کر دیں یہاں تک. جی سر. خلق فعل ماضی ہے, السماواتی اس کا مفعول نمبر 1 ہے, والارض اس کا مفعول 2 ہے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض. اور کیا نہیں وہ جو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. بقادر, یعنی کیا وہ جس نے زمین و آسمان پیدا کیے قادر نہیں ہے؟ کس بات پر وہ آگے آ رہا ہے؟ اوکے نسیم نواز, ایکسپلین کریں. الا ان یخلق مثلہم. الا حرف جر ہے اور ان مصدریہ ہے, یخلق باب یہ فعل مضارع ہے, واحد مذکر غائب, خلق یخلق باب نون سے, مثلہم اس کا مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بھی بنا ہے. یخلق کا فاعل کیا ہے؟ ہوا سر. ٹھیک ہے, یخلق کون سا فعل ہے, مضارع منصوب یا مجزوم؟ سر یہ منصوب ہے کیونکہ ان مصدریہ کی وجہ سے. ہاں جی, آپ ذرا مصدریہ کے حساب سے ترجمہ کر دیں پورے جملے کا شروع سے لے کر. جی سر. اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ پیدا کرے اس جیسا. ان جیسے, یہ ہم کون ہے؟ ان جیسا. زمین و آسمان ہے یا کچھ اور ہے؟ جو ان کے مردہ مر گئے اور پھر ان کو دوبارہ پیدا کرنا. یعنی نہیں, یہ دوبارہ پیدا کرنے کی بات نہیں کی. ان یخلق مثلہم یعنی انہی جیسے اور انسان لے آئے, اس بات پر قادر ہے کہ وہ نئی مخلوق لے آئے. تو جو نئی لانے پر قادر ہے, دوبارہ زندہ کرنے پر تو وہ بے اتم درجہ قادر ہے. یعنی جو کچھ نہ ہونے سے کچھ لا سکتا ہے تو کچھ ہونے سے تو لانا بہت آسان ہے. جی سر. اوکے, آگے پڑھیں نسیم نواز. بلا. بلا بلا کیوں ہوتا ہے؟ بلا کا کیا مطلب ہے, کس لیے آتا ہے؟ سر جو پچھلی جو بات ہے وہ جو نفی کی بات ہے اس کو اس کا انکار کر کے اور پھر ہاں کے معنی میں بات کو بدل دینا. ہاں جی, بلا کیوں نہیں, آگے پڑھیں. کیوں نہیں, وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. ہوا اوکے, مجھے یہ مبتدا ہے. بتائیے ہوا کیا ہے؟ سر مبتدا. رک جائیے. بشرا, خلاق پر ال کیوں ہے اور العلیم پر ال کیوں ہے؟ یہ الذی کے معنی میں آ رہے ہیں.
یہ حسر کے مفہوم کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی معنی وہی جی ہوگا لیکن کیا ہے گرامیٹیکلی حسر کا مفہوم دیا جا رہا ہے نا. اور خلاق جی کون سا صیغہ ہے؟ سر مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ. فعال کا وزن ہے، تو کیا فعال. ترجمہ ہو؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور وہی بڑا پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. اچھا، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ترجمہ ہے تو اس کو اور سے نہیں کرنا. جی جی وہی خوب بہت پیدا کرنے کرنے والا خوب جاننے والا ہے. خوب جاننے والا. کیا وجہ بتائی تھی کیوں نہیں کرنا؟ سر کیونکہ یہ جو ہے ایک ایگزیکٹلی ایک ہی وقت پہ دونوں صفت آ سکتی ہے. اللہ یعنی اس میں آ سکتی نہیں، موجود آتی ہیں، ہے، مطلب موجود ہے. جی موجود ہیں، اس لیے تو یہ زیادہ جی طاقت دے دیتی ہے بات کو. ٹھیک ہے، جی اوکے، ماشاءاللہ، گڈ. لاسٹ آیات کی طرف بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی تو ثانیہ جی سر. مجھے بتائیے امروہ کا جملے میں کیا مقام ہے؟ امرہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. زویا جی استاد. اذا کیا ہے جملے میں؟ استاد یہ ظرف ہے اور شرطیہ ہے لیکن اس کا جواب الشرط نہیں موجود ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے. جی ارادہ کا فاعل کیا ہے؟ ارادہ کا فاعل ہوا ہے جو کہ لفظ الجلالہ کی طرف ہی باب راجع کیا ہوگا. ہے؟ ارادہ یرید باب افعال سے. شیئن منصوب کیوں ہے؟ اور یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس جملے میں خبر کیا ہے؟ ان یقول لہ کن فیکون، یہ مصدر مؤول میں پوری اس کی خبر ہے. مس عظمیٰ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ جی سر، یہ کن تک سر میں نے خبر بنائی تھی. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن کن فیکون. فیکون. ٹھیک ہے، کن تو تک میں نے بنائی تھی خبر. صحیح ہے. تو ثانیہ ذرا ترجمہ کریں شیئن تک صرف. جی سر. بے شک اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. ارادہ کرتا ہے، بس رک جائیے. اوکے. سو زویا ان یقول لہ کن فیکون، یقول کا مقولہ کیا ہے؟ استاد کن. کن ہے. ٹھیک ہے. لہو ضمیر میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ استاد امروہ کی طرف. شیئن کی طرف، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا جی ٹھیک ہے استاد. ہے. ٹھیک جی ہے، جس شیئن چیز کی کا ارادہ طرف. کرتا ہے ان یقول لہ کن فیکون. جی اوکے. سو یقول کا فاعل کیا ہے؟ یقول کا فاعل ہوا کیا جو کہ ترجمہ لفظ ہوا؟ جلالت کو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. بلا شبہ اس کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جا. ہو کن جا. ہو جا. اچھا، اب کن کے بارے میں تھوڑا سا یہاں بس مختصر یہ ہے کہ کن ناقص بھی ہوتا ہے، کانا یکونو، اور تامہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی سو تامہ کے میننگ میں ہوتا ہے کسی چیز کا واقع ہو جانا. صحیح ہے. استاد. اس کا واقع ہونے کے معنی اس کے لیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں اس کا فاعل ہوتا ہے. صحیح ہے. جی تو کن کا فاعل یہاں پر ہوگا انتا، یعنی ان یقول لہ کن، وہ کہتا ہے ہو جا. فیکون یہ بھی تامہ ہے. تو تامہ اور ناقص کا فرق یہ ہے کہ جو تامہ ہوتا ہے اس میں اسم خبر موجود نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی اس میں ڈائریکٹ اس کا فاعل ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا مزید. سو کن فیکون. تو یکونو کا کیا ہوگا فاعل؟ ہوا. ہوا. تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ ان یقول لہ کن فیکون. وہ کہتا ہے اس سے ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے. تو میری تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ صرف اس کے کن کے محتاج ہیں. صحیح ہے. جی اور ہمیں جی کبھی بھی کوئی پریشانی مشکل آئے تو ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے. ٹھیک ہے. جی استاد. تو وہ اس کا کن صرف چاہیے ہوتا ہے. اب اس کا کن ہماری زبردستی پہ نہیں ہو سکتا، وہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. صحیح ہے نا؟
جی मिस उस्मान जरा लास्ट जुमला एक्सप्लेन कर दें। जी सर। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। यहाँ पर फसुब्हाना मफूल मुतलक है एक महजूफ फेल के जी और मुजाफ बनकर आ रहा है। अल्लज़ी मुजाफ इलैहि है, इसमें ठीक है मौसूल, और इसका सिलतुल मौसूल बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन जुमला इस्मिया, ठीक है जिसको हम बियदिही को खबर मुकद्दम बनाएंगे, मलकूतु को मुब्तदा मौखर और जी कुल्ली शैइन मलकूतु की सिफ्त बन जाएगी। जी वाव अतफ है और इलैही यहाँ मुतल्लिक़ फेल मुकद्दम हो रहा है। तुरजाऊना मुज़ारे मजहूल है और इसका फाइल है अंतुम। ठीक है। रजा यरजाऊ बाबे फा से रॉ जीम आइन माता। ये राजा यरजीउ होता है ना बाबदाद से। बाबदाद से, जी सर। ठीक है। सो क्या तर्जुमा हुआ? पाकी है उसके लिए जिसके हाथ में कब्जा है हर एक चीज का और उसकी ही तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। वेरी गुड। यानी चुनांचे पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जिससे आज मुझ समेत अक्सरियत गाफिल है। अक्सरियत गाफिल है। जब अक्सरियत की बात कर रहा हूं तो अक्सरियत, क्योंकि वो कभी किसी से सुना भी नहीं उसका तज़किरा करते हुए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक रिवायत है, औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़याम किया। आपने खड़े होकर सूरह बकरा की तिलावत शुरू फरमा दी और जब ऐसी आयत के पास से गुजरते जिसमें अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र हो तो आप ठहर जाते और अल्लाह ताला से रहमत का सवाल करते, और जब किसी ऐसी आयत के पास से गुजरते जिसमें अल्लाह के अजाब का जिक्र होता तो आप ठहर जाते नमाज के अंदर ही और अल्लाह ताला के अजाब से पनाह मांगते। फिर आपने क़याम के बाद रुकू किया और रुकू में ये कलिमात पढ़े, सुबहान दिल जबरूत वल मलकूत वल किबरियाई वल आज़मा। पाक है वो ज़ात जो अजीम इक़्तिदार, वसी सल्तनत और बड़ाई और बुजुर्गी की मालिक है। फिर आपने क़याम के बराबर सजदा किया और सजदे में भी यही कलिमात पढ़े। फिर आपने दूसरी रकात के लिए खड़े होकर आल इमरान को पढ़ा और फिर एक और सूरत पढ़ी, और इसे इमाम तिरमिज़ी और शमाइल में इमाम निसाई ने भी रिवायत किया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़िरात करते थे तो क़िरात के दौरान अजाब है तो अजाब से पनाह मांगते थे, अल्लाह की रहमत है तो रहमत का सवाल करते थे। अब देखें ये कब होगा? जब हमें समझ आएगा या जब हमें याद होगा। अब ना सानू समझ आवे तो ना सानू याद होवे, और जब हम देख कर पढ़ रहे होते हैं तो माशाल्लाह अब तो आप एराब के स्टूडेंट है, अरबी आपको आती है। अब तो आपको कुरान मजीद की किरात के दौरान जहां अजाब की बात आ रही है वहां अल्लाह ताला की कि अजाब से पनाह मांगनी है, अल्लाह की पनाह में जाना है, और जहां अल्लाह की रहमत का तज़किरा हो वहां अल्लाह ताला से रहमत का सवाल करें, जहां जन्नत का तज़किरा हो वहां जन्नत का सवाल करें। रुक जाएं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ये काविश कोशिश कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि। ए अल्लाह हमारी ये काविश कोशिश कबूल फरमा लेना। या अल्लाह हमें इखलास अता फरमा, पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सिखाने में, तेरी इबादत में, तेरे नबी की अताअत में। या अल्लाह हमें इखलास अता फरमा। या अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमा कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से रह सकें। या अल्लाह मुझसे ख़ास तौर पर मेरी अखलाक की बुराइयों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें हमेशा हक कहने की तौफीक अता फरमा। इस दौरान अगर मेरे मालिक कोई गलती हो गई हो मेरी तरफ से पढ़ाने में या स्टूडेंट्स के जवाब देने में तो दरगुजर फरमाना। बेशक हम सब एक अच्छी नीयत और एक खालिस नीयत लेकर बैठे हैं, और या अल्लाह हमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। हमें हसद करने से बचा कि हम एक दूसरे से हसद करें, क्योंकि अल्लाह हसद तमाम नेकियों को खा जाता है। या अल्लाह हमें अल्लाहुम्मा जअलना मिनस साबिरीन मिनश शाकिरीन मिनल मुख्बितीन। या अल्लाह हम सबको सब्र करने वालों में, शुक्र करने वालों में शामिल फरमा ले। हमें कानितीन में शामिल फरमा ले, हमें साइमीन में शामिल फरमा ले, हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा ले जिनके अखलाक अच्छे हैं। या अल्लाह हमें इखलास के साथ इस पूरे अमल को जारी रखने की तौफीक अता फरमा और इसको कबूल फरमा ले।
اور یا اللہ اس کو دنیا میں پھیلا دے. تو یا اللہ اس کی ہماری غلطیوں پر پردہ پوشی فرما. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نسألک الجنہ. اللہم انا نسألک الجنہ. اللہم انا نسألک الجنہ. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کو معاف فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ میری تمام ان بیٹیوں کو, ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما, ان کی مغفرت فرما, اور پھر ان کے درجات بلند فرما, ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دے. یا اللہ ان میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو اچھے شوہر عطا فرما جو ان کو تیرے راستے پر چلانے والے بنے. یا اللہ میرے والدین کو بھی معاف فرما دے, میرے بھائیوں کو, میری بیوی کو معاف فرما دے. اس کو میرے ساتھ جیسے دنیا میں رکھا ہے ویسے جنت میں ساتھ لے جانا. یا اللہ وہ میری ساتھی ہے, میرے ساتھ صبر سے چلتی ہے, میرے سارے کام میں میرے ساتھ تعاون کرتی ہے. اے میرے مالک یہ جتنی میرے ساتھ استادات ہیں یہ بے لوث تیرے اس دین کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہیں. مجھ سے کچھ نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ میں ان کے لیے دعائیں کروں یا ان کو پڑھاؤں. یا اللہ ان کو وہاں سے عطا فرما جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو, ان کی دنیا میں کبھی کمی نہ آئے, ان کی آخرت میں بھلے ہی بھلے ہوں, ان کی دنیا کی جتنی مشکلات ہیں ان کو اپنے غیب سے دور فرما دے. بے شک یہ بچیاں سب تیرے لیے خالص نیت سے لگی ہوئی ہیں, حالانکہ مجھ سے کچھ نہیں لیتی, سب تجھ سے لینا چاہتی ہیں. یا اللہ تیرے تو ہاتھ میں ہے, الذی بیدہ ملکوت کل شیء, ساری بادشاہت ہی تیرے ہاتھ میں, سارے خزانے تیرے ہیں. یا اللہ ہمیں دنیا, یا اللہ مجھے اس بندے کی بات بڑی پسند ہے جو تجھ سے یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ مجھے دنیا اتنی ہی دینا کہ بس میں تیرا بندہ رہوں, اتنی دنیا نہ دے دینا کہ میں تجھے چھوڑ دوں, تجھ سے دور ہو جاؤں. یا اللہ ہم سب کو بس اتنی ہی دنیا دینا کہ ہم تیرے خالص بندے بن کر رہیں. ہمیں اتنی دنیا نہ دینا کہ ہم تجھے چھوڑ جائیں, یا تیرے نبی کو چھوڑ دیں, یا تیرے دین کو چھوڑ دیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے خالص سچی محبت کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا. اور یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور پاک کر. یا اللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ آئے. ہمارے نبی کی یہ بڑی عظیم سنت تھی جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ صبح ہو یا شام ہو کسی کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو حقد سے پاک کر دے, ہر حرص سے پاک کر دے, لالچ سے پاک کر دے, حسد سے پاک کر دے. یا اللہ یہ جو کچھ سورہ یاسین آج مکمل کی ہے اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.